آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. میں شکر گزار ہوں خداوند نے مجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے اس نئے سال میں موقع دیا ہے کہ اس سال کے آغاز میں ہی میں خداوند کے کلام کی خدمت انجام دے سکوں. پاسٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں اور میرے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کے کو یہ نیا سال خداوند یسوع مسیح میں مبارک ہو. آئیں اپنے سروں کو ایک بار سن سکیں. اے خداوند اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، تجھ کو آگے کرتا ہوں، اور اے خداوند تو ہم سے ہم کلام ہو. ہم تیرے شنوا ہوتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے. ہم کے شایان ہیں، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے. خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے. خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ ان کو بچڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کداتا ہے. خداوند کی آواز آگ کے شعلہ کی چیرتی ہے. خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے. خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے. خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے. اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے. خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے. خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا. خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا. آمین. خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. اس سے پہلے کہ ہم کلام کے اس حصے پر غور کریں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کو کسی جگہ کا پہ جانا ہو، ایڈریس آپ کے پاس ہو، صرف آپ کو جگہ کا نام پتا ہو، مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے سرائے عالمگیر جانا ہے، سنا ہے کسی نے یہ جگہ؟ تو کیسے جائیں گے؟ کیا آپ کا، اور آپ کو جگہ پتہ نہیں ہو کہ کیسے جانا ہے وہاں پہ، یہ راستے کا میپ نہیں ہو آپ کے پاس، کسی سے پوچھیں گے؟ جو گاڑی جا رہی ہوگی اس میں جائیں گے. آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی. ایسے ہی ہے نا؟ جس جگہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس جگہ آپ پہلے گئے نہیں ہیں، آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی؟ رہنمائی چاہیے ہوتی. کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آج کل لیٹسٹ دور ہے تو ہمارے پاس موبائل میں GPS ہوتا ہے، میپ ڈالتے ہیں، جگہ کا لوکیشن ڈالتے ہیں، ہمیں ایک راستہ مل جاتا ہے. اس سے پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا. آج بھی بہت سارے جو اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہوتا، وہ مشکل میں ہوتے ہیں، پھر وہ کسی سے پوچھتے ہیں. رہنمائی بہت ضروری ہے. اور آج جس بات کے لیے میں کلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہی ہوگا. بہت مرتبہ جو یہ آج کا خاص دن ہے، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے انسانوں کی سوچ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جن کو دنوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر دن ان کے لیے ایک برابر. ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہر دن ایک نئی اپرچونٹی ہوتی ہے، نئے طور سے ان کے عزم ہوتا ہے، نئے پلانز ہوتے ہیں، نئے منصوبے ہوتے ہیں، نئے مقاصد ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے. اور جو یہ سال کا آج پہلا دن ہے، اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں، یا تو پھر یہ ہمارے لیے بالکل عام دنوں کے مطابق ہی ہے جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے، یا ہمارے کچھ منصوبے ہیں، کچھ پلان ہیں. اور اس سے پہلے ہم دعا بھی کر رہے تھے، ہم نے اپنے خاندانوں کے لیے بھی دعا کی کہ جو کمزوریاں پچھلے سال رہ گئیں، جو چیزیں پچھلے سال نہیں کر پائے، جن چیزوں کو کر پائے اس کے لیے شکر گزاری، جو نہیں کر پائے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اپنے اندر ٹھہراتے ہیں کہ ہم اس سال میں ضرور کہیں گے. ہم آج کل ویسے ایک ٹرم شروع ہو گئی بھی، نیو ایئر ریزولوشن. بہت سارے لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ نئے سال میں ہم یہ ضرور کریں گے. پرانے وقتوں میں خواتین یہ کرتی تھی کہ جیسا نیا سال آتا تھا تو انہوں نے برتن نئے لینے ہوتے تھے کہ نئے سال میں نئے برتن ہونے ضروری ہیں، یا کچھ ایسی کراکری لے کے آتے تھے. یہ ایک ٹریڈیشنل خواتین کی ایک عادت ہوتی تھی.
اور پھر یہ بھی عادت ہوتی تھی کہ نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے جو پرانے جتنے کپڑے ہیں وہ دھل جائے. یہ بھی ایک خواتین کے اندر ہوتی. مردوں کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے کہ نئے سال میں یہ چیز لازمی ہو. اور میں نے ریسنٹلی ایک پنجابی کی اخان سیکھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماں ردی پو کھادی. اور جو پرانے ہوں گے ان کو یہ پتا ہوگا. یہ پنجابی مہینوں کی مثال ہے کہ جو پچھلے مہینے یعنی ایک دن کے اندر آپ نے پہلے کچھ پکایا, میٹھا بناتے تھے, تو وہ آپ بناتے پچھلے مہینے میں تھے, کھاتے اس سال کھاتے تھے. تو ماں ردی پو کھادی. تو یہ ایسے بہت سارے ہمارے منصوبے ہوتے ہیں اور یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے. مگر فرض کریں آپ نے کچھ بڑا پلان کیا ہو. فرض کریں آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے, کوئی پکنک پہ جانا ہے, کوئی ایسا آپ نے پلان کیا کہ میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا اور باہر طوفان آ جائے, کوئی حادثہ پیش آ جائے, کیا ہوگا؟ آپ کا پلان کینسل ہو جائے گا. اور بہت دفعہ ہمارے جو پلانز ہوتے ہیں وہ ایک مہینے کے اندر ہی کینسل ہو جاتے ہیں. ایسے طوفان, ایسی رکاوٹیں, ایسی مشکلات یا بہت ساری چیزیں ہمیں اس پلان سے روک دیتی ہیں. آج کا جو یہ زبور کی تلاوت کی گئی بڑا خوبصورت زبور ہے. تھوڑی سی آیات ہے مگر اس میں آپ پورے اسرائیل کی, فلسطین کی سرزمین کو گھوم سکتے ہیں اس زبور کے ذریعے سے, اور خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. اور آج ہمارے لیے خداوند کی کیا آواز ہے وہ ہم اس زبور میں دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی آیت یہ جو اس میں دیا ہوا ہے, جو اس کا انٹروڈکشن ہے, وہ لکھا ہے داؤد کا مزمور. یعنی یہ داؤد نے زبور لکھا ہے. اور اس سے پہلے کے جو آپ دیکھیں 28, 27 اور 23 زبور سے, اور اس سے پہلے بھی 20 زبور سے, یہ سارے داؤد کے زبور ہیں. اور پہلی جو آپ یہ زبور کی کتاب دیکھیں تو پہلا حصہ جو اس کا ہے دعاؤں کا, اور وہ سارے تقریباً داؤد کے زبور ہیں. 23 زبور سے آپ سب واقف ہیں. وہ کیا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اور آگے خداوند کے رہنمائی کی بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. میں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے, یہ سب چیزیں خداوند ہمارے لیے کر رہا ہے, اس کی رہنمائی ہے. اور ہمیں کلام مقدس میں بھیڑ سے تشبیہ دی گئی. بھیڑ کو ایک چرواہے کی بہت ضرورت ہوتی. مسیح یسوع نے بھی کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. تو بھیڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ خداوند کی آواز سنیں. آج جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم خداوند کی آواز سنیں. ہم اس سال میں داخل تو ہو گئے مگر ہمیں اس سال کے دنوں, مہینوں, ہفتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیسے ہوں گے. کسی کو ہے تو بتائے ذرا, کل کا دن آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں, وہ ایک آتا تھا سنڈے میگزین, بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو اس میں, یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ہاں, مگر اس سے توبہ کریں, وہ ببلیکل نہیں ہے. کچھ بھی نہیں بتا سکتے, مگر کون بتا سکتا ہے؟ جو فیوچر کا مالک ہے, جس کا تسلط سب چیزوں پر ہے. اور وہی ہم دیکھتے ہیں اس زبور میں. زبور شروع ہوتا ہے, اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید اور تعظیم کرو, خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے, پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. یہ پہلا حصہ ہے اس زبور کے اندر جو انٹروڈکشن ہے, جو ایک دعوت ہے کہ خداوند کی تعریف اور تمجید کرو. اور پھر اس کی وجہ بھی بتائیے آگے کیوں خداوند کی تعریف اور تمجید کریں اور کیسے کی جائے. یہ اس زبور کے شروع میں ہمیں ملتا ہے. اور بہت مرتبہ جب ہم اردو میں کوئی بھی حصہ پڑھتے ہیں تو اردو میں کچھ ہمارے پاس ایسے لفظوں کا ذخیرہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے. جب بائبل کی ٹرانسلیشن کی گئی تو ہمیں کچھ حصوں میں کچھ ترجمہ ضعیف ملتا ہے. ضعیف اس سینس میں کہ وہ پوری بات ہمیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی.
جب آپ اوریجنل ٹیکسٹ میں یعنی عبرانی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اور وسیع معنی اس میں ملتے ہیں، اور پھر اگر کوئی انگلش جانتا ہے، انگلش میں بھی آپ کو مختلف پرسپشن، آپ کے خیالات میں وسعت آتی ہے جب آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے فرشتگان، یہاں پہ صرف فرشتگان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ تمام دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جو عمرہ تھے، جو بادشاہ تھے، ان کے لیے بھی، جو زور آور تھے، یہ ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر صرف فرشتگان نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ با اختیار ہیں وہ خداوند کی تمجید کریں، خواہ وہ آسمان پر دیوی دیوتاؤں کی صورت میں ہوں، جو آسمانی مقاموں میں تاریکی کی افواج ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، جو علاقے کے موکل ہو، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہ ان کو داؤد اس زبور میں کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ یہ تمام ان تاریکی کے حاکموں کو بھی کہا جا رہا ہے، ان فرشتگان کو جو خدا کی طرف سے ہیں، جو ملک کے عہدہ سنبھالتے ہیں، بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں، گورنر ہے، صدر ہیں، ان کے لیے بھی ہے، بادشاہ ہیں، عمرہ ہیں، یہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے۔ داؤد ان کو کہہ رہا ہے خداوند کی تمجید و تعظیم کرو، اور آگے لکھا ہے خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، بلکہ جس لائق وہ ہے، جیسی اس کو مناسب ہے، اس کے حضوری میں ویسے آؤ، جیسی اس نے کہا ہے اس کے مطابق اس کی تمجید و تعظیم کرو پاک آرائش کے ساتھ۔ اور آج ہم یعنی سارے تیار ہو کے آئے، اس کا مطلب بالکل اس طرح سے بھی ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے پاکیزگی اور خوبصورتی میں اس کی پرستش کرو، اس کو سجدہ کرو۔ یہ سب کے لیے انویٹیشن ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ خداوند کی تمجید کرو، آگے وجہ بتائیے، اور وجہ یہ ہے خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو لیا۔ خداوند کی آواز، یہ جملہ ہے، یہ اصل میں استعارہ ہے، میٹافور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ استعارہ مطلب کہ تشبیہ دی گئی ہے اس سے، اور یہ خداوند کی ہر طرح کی کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ خداوند جس طرح سے بات چیت کرتا ہے، اور کیا کیا ذرائع ہیں خداوند کے بات چیت کرنے کے، آپ لوگ شامل ہوں گے۔ کس طرح سے خداوند کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ خدا بولتا ہے اور سنتا ہے، کلام کے ذریعے سے، خوابوں میں، رویا میں، خادموں کے ذریعے سے، مختلف قدرت کے عجائب کے ذریعے سے بھی خداوند، قدرت کے ذریعے سے بھی، نیچر کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے۔ خدا زبور 19 پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور زمین، فضا اس کی دستکاری بیان ہوتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ یعنی یہ خدا اپنے جو چیزیں اس نے بنائی ہیں، تخلیق کی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے۔ تو خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، اور یہاں پر بھی یہ جو ترجمہ ہے بادلوں پر، اس کا مطلب ہے پانیوں پر ہے۔ آپ کو پیدائش میں جب آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا، تو اوپر جو پانی تھا وہ کیا؟ فضا، یعنی ادھر جو لکھا ہوا ہے بادلوں، یہ پانیوں کی بات ہے، وہ اوپر ہوں یا نیچے ہوں، یہ پانیوں کی بات ہے۔ اور پانیوں کا جو ذکر ہے کلام مقدس میں، یہ تشبیہاً ان قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ کسبی پانیوں پر بیٹھی ہے، اور وہ جو ایک حیوان ہے وہ پانیوں سے نکلا، یعنی وہ قوموں میں سے نکلا، نیشنز میں سے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ میں مشکل نہیں کر رہا، مگر یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو تمہیدی ہیں جو ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ خداوند کی آواز کن پر ہے؟ بادلوں پر، پانیوں پر۔ اور جب ہم جغرافی کے طور پر یا جغرافائی طور پر جب ہم اسرائیل کی، فلسطین کی زمین دیکھتے ہیں، تو اس کے مغرب میں، آپ کے
اگر آپ بائبل کے آخری پیج پہ نکالیں آپ کے اس میں میپ ہوتے ہیں، تو عہد عتیق کا ایک میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یروشلم کے مغربی طرف بحیرہ روم ہے، پانی ہے جسے مغرب بڑا سمندر بھی کہا گیا ہے، اور میڈیٹرینین سی انگریزی میں۔ تو یہاں پر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ داؤد اپنی فلسطین کی زمین کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جو پکچر ہے ہمارے لیے بہت بڑا ایک کینوس بن جاتا ہے۔ یہ بادلوں کی بھی بات ہے، آسمان پر خدا کی آواز ہے، جہاں جہاں پانی ہے وہاں پر خدا کی آواز ہے، اور جب ہم اسے استعارتاً بولیں قوموں قبیلوں پر خدا کی آواز ہے، اور پھر خاص طور پر جو مغرب سمت ہے یروشلم کی، وہاں پر خداوند کی آواز ہے۔ اور لکھا ہے خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے۔ یہ طوفان کا ایک منظر ہے، اور یہ طوفان کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ جو مغربی سمت ہے یروشلم کی، یہاں سے پانی کے بخارات اٹھے ہیں، بادل بنے، اور یہ طوفان یروشلم کی طرف آ رہا ہے۔ ایک پکچر ہے، اور داؤد نے بہت خوبصورتی سے، جب آپ اس زبور کو بعد میں جا کے پھر سے پڑھ کے دیکھیں گے اور یہ پکچر اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورتی سے چند الفاظ میں اس نے کتنی بڑی ایک پکچر ہمارے سامنے پیش کی، ایک تصویر کشی ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ طوفان جو میڈیٹرینین سی سے اٹھ رہا ہے، بحیرہ روم سے اٹھ رہا ہے، یہ بڑے سمندر سے اٹھ رہا ہے، اور یہ کس کی طرف آ رہا ہے؟ یروشلم کی طرف آ رہا ہے۔ اور یروشلم سے کی طرف آنے سے پہلے لکھا ہے 4 آیت میں، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیواروں کو توڑ ڈالتی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور جگہ کا نام لکھا ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیواروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ جو طوفان ہے، یہ جو بادل جس میں گرج ہے، چمک ہے، یہ کس سائڈ کو آ گیا؟ لبنان کی طرف۔ اب یہ یروشلم کا شمالی سمت تھی، نارتھ تھا۔ جب آپ اس میپ میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لبنان جہاں پہ کوہ ہرمون تھا، یہ یہاں پر، اب یہ طوفان یہاں پر آ گیا، جو مغرب سے اٹھا اب شمال میں آ گیا، اور شمال سے یہ نیچے کی طرف یروشلم کی طرف، جو ساؤتھ کی طرف ہے، اس نارتھ سے نیچے کی طرف وہاں پر بڑھ رہا ہے۔ اور یروشلم جہاں پر داؤد کا گھر ہے، جہاں پہ خدا کے لوگ ہیں، یہ طوفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں، 6 آیت میں، وہ ان کو بچڑے کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کداتا ہے، خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ اب یہ شمال سے جنوب کی طرف آ گیا، بالکل یروشلم کے نیچے جو ہے یہ قادس کا بیابان تھا۔ اب یہ پکچر دیکھیں کہ طوفان کہاں سے اٹھا ہے؟ شمال سے، پھر جنوب کی طرف آ گیا، پورا یروشلم اس طوفان سے گھر گیا۔ اور اس طوفان میں، طوفان کا منظر کس نے دیکھا ہوا ہے؟ کسی کو موقع ملا ہے کہ طوفان میں آپ کہیں پھنس گئے ہوں؟ ایک بہن ہے، دوسرے کیسا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ گاڑی چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ جو بہت بڑا طوفان نہیں مگر ہوا اگینسٹ ہوتی ہے، اور اگر بارش ہو رہی ہے تو وہ ایسے لگتی ہے جیسے آپ کو کوئی پتھر مار رہا ہے، آپ کے منہ پہ ایسے لگتی ہے، اور آپ سے آگے چلا نہیں جاتا۔ یہ بڑے چھوٹے طوفان کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس سے بڑے بڑے طوفان، جو یہ طوفان بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا طوفان ہے، جو کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں پہ آ رہا ہے۔ اب بہت سارے آپ نیوز دیکھتے ہوں گے پچھلے، ان سائیکلونز کا جو یہ آتے ہیں ان کا نام بھی رکھ دیا جائے، کیترینا ایک نام تھا جو امریکہ کے اندر آیا، اور بہت سارے اور
جاپان میں اٹھتے رہتے ہیں. یہ طوفان ایسے ہیں جو پورے شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں, کوئی ایک چیز نہیں بچتی. تو یہ طوفان ایسا ہمیں ایک منظر نظر آ رہا ہے جو داؤد نے اس زبور میں لکھا ہے. اور پھر یہ طوفان جب ہم اس پہ غور کریں, اس کا تعلق ہماری زندگی میں کیا ہے. اب ہماری زندگی کے, میں نے آپ کو بولا کہ بہت سارے پلان ہوتے ہیں, مگر ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے طوفان بھی ہوتے ہیں. بہت مرتبہ ہماری زندگی میں بیماری کا طوفان ہوتا ہے جو ہمیں بنیاد سے ہلا کے رکھ دیتا ہے. بہت دفعہ ہماری زندگی میں فائنینشیل طوفان آ جاتا ہے, کرائسس ایسے آتے ہیں جو ہمارا سب کچھ اجاڑ کے لے کے چلا جاتا ہے. کچھ طوفان ہوتے ہیں جو ہم کسی کو بول بھی نہیں سکتے, ہمارے اندر ہی اندر چلتے رہتے ہیں, ہمیں برباد کرتے جاتے ہیں, ہمارے اندر اضطراب کو پیدا کرتے رہتے ہیں. اور یہ پچھلے سال میں آپ خود واقف ہوں گے کہ آپ نے کتنے طوفانوں کا سامنا کیا ہوگا, اور شاید آج ان طوفانوں کو ساتھ بھی لے کے آئے ہوں گے. بیماری کا, تنگ دستی کا, مشکل حالات کا, جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کی مخالفت کا. اس ملک میں, اس شہر میں رہتے ہوئے بہت سے طوفان ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ طوفان ہمیں گھیر لیتے ہیں, مغرب, شمال, جنوب, چاروں اطراف سے ہمیں یہ طوفان گھیرے رہتے ہیں. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, ہر روز نئے طوفان ہوتے ہیں, ہر روز نئے چیلنجز ہوتے ہیں. آج سال کا پہلا دن ہے. اگر ہم ایک اس کیٹیگری میں کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا دن ہے, نئی موقع ہے, نئے عزم کے ساتھ ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ نئے چیلنجز, نئی تکلیفات, نئی بیماریاں, نئے جو چیلنج ہیں, ہرڈلز ہیں, رکاوٹیں ہمارے لیے تیار ہیں. جہاں ہمارے نئے پلان ہیں وہاں ہمارے لیے نئے طوفان بھی تیار ہیں. سمجھ رہے ہیں جو یہ پکچر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر 9ویں آیت میں لکھا, خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں, وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے, اس کی ہیکل میں جلا لیتے. اب کچھ دیر کے لیے واپس اس ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں اور خداوند کی آواز کی قدرت کو دیکھتے ہیں. جب پہلی بات آئی بادلوں پر, جب طوفان شروع ہی ہوا, یہ یاد رکھیں خداوند کی آواز بادلوں پر ہے. وہ طوفان اٹھیں گے ضرور, مگر خداوند کی آواز کے نیچے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آگے لکھے خداوند ذوالجلال گرجتا ہے. طوفان جتنا مرضی شور مچائے, خدا کی آواز اس سے زیادہ بلند ہے, کیونکہ خداوند گرجتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے تخت سے بجلیاں, آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں. یہ اس کی آواز ہے. جب خداوند کلام کرتا ہے تو گرجیں, آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں. اور تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں اس کو اور گہرائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب خداوند کمیونیکیٹ کرتا ہے تو یہ الیکٹرانک فارم میں ہوتا ہے, بجلی کی صورت میں ہوتا ہے, جسے ہم اکثر نور بھی کہتے ہیں. اور آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا, فضل اور سچائی سے ہمارے درمیان رہا, اور لکھا ہے کلام وہ آدمیوں کا نور تھا. شروع میں کلام نور تھا. خدا لائٹ کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. جب وہ کلام کرتا ہے آپ کی زندگی میں بجلی آتی ہے. بجلی ہم اس لیے استعمال کریں کیونکہ وہ لائٹ ہے, الیکٹرانک فارم ہے. یہ خدا کی کمیونیکیشن ہے. اور ہمیشہ لائٹ پہلے ٹریول کرتی, ساؤنڈ بعد میں ٹریول کرتا ہے, سائنس یہ بتاتی ہے. تو پہلے آپ کی روح میں وہ نور کو بو دیتا ہے اپنے کلام سے, اور پھر یہ کلام آپ کا مائنڈ پھر فنکشن کرتا ہے, آپ اسے ڈسائفر کرتے ہیں جب آپ نے کلام کا ذخیرہ اپنے اندر بھرا ہو. خداوند پھر اپنے کلام کے ذریعے سے آپ سے
ہم کلام ہوتا ہے، مگر آپ کی روح میں پہلے وہ اتار دیتا ہے۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے۔ اور آگے لکھا ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے۔ اور یہ منظر جو ہے آپ اگر دیکھیں پیدائش کی کتاب تو اس میں بھی پانیوں پر خدا کا روح جنبش کرتا تھا، اور خدا نے کہا روشنی ہو اور روشنی ہو گئی۔ یہاں پر نظر آتا ہے کہ خداوند قوموں قبیلوں پر، خداوند پانیوں پر حکومت کرتا ہے، اس کا اختیار سب چیزوں پر ہے۔ اور پھر لکھا ہے اس کی آواز میں قدرت ہے۔ قدرت کا مطلب کیا ہے؟ پاور، اتھارٹی، کریشن اتھارٹی، کریٹو اتھارٹی۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کن فیا، کن فیا کن، یعنی خدا نے کہا اور ہو گیا، واقعہ ہوا۔ یہ خدا کی آواز میں قدرت ہے۔ طوفان جتنے مرضی ہوں، مگر یاد رکھیں خدا کی آواز، خدا کا کلام، خدا کا اختیار ان طوفانوں پر ہے۔ خدا کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ آگے لکھا ہے خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے۔ اب یہ جن دیوداروں کی بات ہو رہی ہے یہ لکڑی ہے، یہ درخت ہے جس سے یہ لکڑی نکلتی ہے، اور یہ لبنان سے خاص طور پر آتی تھی۔ اور یہ ایک ایسا اکنامیکل ہب تھا، مثال کے طور پر جیسے آج پاکستان کے لیے سی پیک گوادر پورٹ ہے، جس سے بہت ساری امیدیں، جہاں سے آپ سوچ رہے ہیں کہ بزنس جنریٹ ہوگا، پوری دنیا کا لنک اس خطے سے جڑ جائے گا عربین سی کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک ایسا ہب تھا، اکنامیکل ہب تھا لبنان، جس میں بڑے بڑے بادشاہ یہاں سے امپورٹ کیا کرتے تھے اس لکڑی کو، دیودار کو۔ اور یہ دیودار جو تھی، اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو یہ تقریباً 14 فیٹ چوڑا درخت ہوتا تھا، 14 فیٹ، اور اس کی لمبائی جو ہے 115 فیٹ ہوتی تھی۔ عام درخت، اتنا بڑا درخت، اس کو ہلانا آسان نہیں تھا۔ تو بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے محلوں کے لیے اس لکڑی کا استعمال کرتے تھے۔ جو بڑے بڑے حکمت رکھنے والے تھے یہ اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی ذہانت کو دکھانے کے لیے اسے تراشتے تھے، اور ان عمرہ کے لیے، ان بادشاہوں کے لیے وہ اس کو تیار کرتے تھے۔ ہیکل کے اندر بھی یہ بہت استعمال ہوا، کیونکہ داؤد کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ سب سے بیسٹ چیز خدا کے لیے منگوائے، اور اس نے یہ پہلے سے تیار رکھی نے، مگر سلیمان نے اس کا استعمال کیا تھا۔ سلیمان کے ان کے ساتھ تعلقات بھی بنے، اور وہ وہاں سے یہ لبنان سے یہ دیودار لے کے آتے تھے۔ خداوند کی آواز اکنامیکل جتنے بھی ہب ہیں ان کے اوپر حاوی ہے۔ جو لوگ اپنی شان و شوکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا کی آواز ان سے بھی اوپر ہے۔ اس کا تسلط ان تمام فائنینسز کے اوپر بھی ہے، تمام سکلز کے اوپر بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ جتنی بھی پلاننگ ہوئے، دنیا کے معاشی حالات جیسے مرضی بھی ہوں، مگر خداوند ان کو ذرا ذرا کر دے گا، کیونکہ اس کا اپنا ایک پلان ہے فائنینشل، اس کے اپنے لوگوں کے لیے۔ اور وہ کیسے مل سکتا ہے؟ خداوند کی آواز، یہاں پر لکھا ہوا۔ آگے لکھا ہے لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کھداتا ہے۔ یہ جگہوں کے نام ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ کوئی ہرمون، اب پہاڑ کتنا اٹل ہوتا ہے، کوئی ہلا سکتا ہے؟ مسیح نے کہا ہے کہ ایمان رائی کے دانے کے مطابق ہوگا، اگر تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے ہٹ جا تو ہٹ جائے گا۔ کوئی پہاڑ کو ہلا نہیں سکتا، مگر خدا کی آواز اس پہاڑ کو بھی، اور کوئی ہرمون کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں تھا، جا کے آپ گوگل کر کے دیکھنا، بڑے بلند ترین پہاڑوں کی اس خطے کے اندر سب سے بڑا پہاڑ کوئی ہرمون تھا۔ اور اس کا ذکر 133 سے زبور میں بھی ہوا ہے کہ وہاں سے
جب برف پڑتی تھی تو یہ پگھل کر نیچے آتی تھی اور صاف چشمے جو ہے وہ لے کے آتی تھی. یہ برکت کی نشانی بھی تھی. خداوند اسے ہلا دیتا ہے، اس کی آواز ہلا دیتی ہے. جتنے مشکل سے مشکل آپ کے اندر ایسے پہاڑ کیوں نہ بن جائے، مشکلات کے، بیماری کے، تکلیف کے، خداوند کی آواز ان کو ہلا دیتی ہے. یہاں پر ایکسپریشن خدانے کا ہے. خداوند کی حضوری میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، بچڑے کی مانند کودتے پہاڑ. خداوند کی آواز میں ایسی قدرت ہے، اس کی آواز ایسی جلال والی ہے. آگے لکھا ہے خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے. خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے. اب یہ بھی آگ کوئی جب بڑھ جائے، قابو سے باہر ہو جائے. بہت سارے پچھلے سالوں میں کچھ جنگلات میں آگ لگی. امریکہ کے اندر کیلیفورنیا میں ایک ایسی آگ بڑھی کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کتنے لوگوں کے گھر جل گئے. بڑے بڑے جو سٹارز، سیلیبریٹیز ہیں جن کے ملین ڈالرز کے ولاز تھے اور اس میں گاڑیاں بے شمار تھیں، جل گئی ساری. انشورنس نے بھی 3-4 مہینے پہلے ہی اپنے ہاتھ کھینچ لیے، کہا کہ ہم یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ہم اسے قابو نہیں کر سکتے، ہم اسے آپ کو واپس ریفنڈ نہیں کر سکتے. تو خدا ایسی آگ جو بے قابو ہو جائے، مگر خداوند کی آواز اس کو بھی چیر دیتی. ہاللیلویا. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ساتھ والے کو بتائیں میں سمجھ رہا ہوں. خداوند کی آواز میں قدرت ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کاغذ کے بیابان کو ہلا ڈالتی ہے. بیابان بنجر ہے، کچھ بھی، جہاں پہ آپ کی کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی، جہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے، خداوند اسے بھی ہلا دے گا. آگے خداوند کی آواز ہرنیوں کے حمل آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. اب جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس میں 2 رائے ملتی ہیں. جو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ درختی کی بات ہے کہ وہ ہل جاتا ہے، مگر جو اردو میں ایکسپریشن ہے یہ بھی کوئی چھوٹا ایکسپریشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہرنی کتنی، جب وہ بھاگتی ہے یا چلتی ہے یا اچھلتی ہے تو وہ تقریباً 3 سے 4 فٹ اوپر ہوا میں ہوتی ہے جب وہ بھاگ رہی ہوتی ہے. اور اس دوران میں معذرت کے ساتھ مگر میں سمجھانے کی بات سے کہ کوئی حاملہ جب ایسے چھلانگ مارے، جمپ کرے، اسکپ کرے تو یہ بڑا نقصان دہ اس حمل کے لیے. جو میڈیکل سے واقف ہیں وہ، اور جو عام جو اس پروسیس سے گزرے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. مگر ہرنی کا حمل بہت سخت ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے، یہ اس کے اچھلنے سے بھی نہیں گرتا. خداوند کی آواز اس حمل کو گرا دیتی. اور ایک یہ اس کی تشریح، دوسری یہ کہ اس کی تکلیف کو بھی کم کر دیتی ہے. بچہ جننے کی تکلیف کو بھی کم کر دیتی. یہ دونوں اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ خداوند اور وہ جنگل کو بے برگ کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پتے لگے ہوئے، سارے پھل لگے ہوئے، خداوند کی آواز سے وہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی خداوند کا اختیار موسموں پر بھی. آپ کے سیزن، جو ایک سیزن ہوتے ہیں جو ہم عام سردی، گرمی، جاڑا اور گرمی، مگر ایک سیزن ہوتے ہیں سیڈ سیزن ہوتا ہے، ایک ہم بڑا گلومی سیزن ہوتا ہے. بلو سیزن انگریزی کے یہ محاورے ہیں کہ ہمیں اداسی ہوتی ہے، ہمارا موسم ہی ایسا ہوا ہوتا ہے، ہمیں خوشی نہیں مل رہی ہوتی، مشکلات میں ہمارے مشکلات کا موسم چل رہا ہوتا ہے. یہاں پر خداوند ان موسموں پر بھی
غالب ہے, اس کی آواز ان موسموں پر بھی کو بھی بدل سکتی ہے. لکھا ہے وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے. اور یہاں پر آگے لکھا ہے اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے. اب یہاں پر اگر واپس فلسطین کے اس جغرافی اور پکچر کو دیکھیں تو ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ مغرب سے, جو بحیرہ روم تھا, پھر جنوب میں گئے اور پھر ساؤتھ کی طرف, شمال کی طرف آئے. اور یہ یہاں پر ہیکل کا ذکر آ گیا. یروشلم کے درمیان میں خدا کی ہیکل تھی. اور یہ زبور کی تلاوت ایک عید تھی. یہودی 3 عیدوں کے لیے یروشلم میں اکٹھے ہوا کرتے تھے. ایک پینتیکوست کی عید, ایک پاس اوور کی یا کفارے کی, فسح کی عید, اور ایک خیموں کی عید کے لیے. یہ خیموں کی عید کے 7ویں دن جو خیموں سے نکل کر ہیکل کی طرف جاتے تھے تب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور وہ کہاں پر ہے؟ خدا کی, چھوڑ دیں, خداون کی آواز اس سے بھی اوپر ہے, اس پر دھیان دیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خود اس کے لوگ جو ہیکل میں, طوفان کہیں بھی آئے, آپ کے چاروں اطراف سے طوفان آئے, مگر خدا کے لوگ کدھر ہیں؟ اس کے مسکن میں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ جلال ہی جلال پکار رہے ہیں, کیونکہ ان کو ایمان ہے, ان کا یقین ہے, ان کا بھروسہ یہ ہے کہ خداوند کی آواز ان سب پر قادر ہے, ان سب سے اوپر ہے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین. سارے بولے خداوند طوفان کے وقت. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے, پریشانی سے کھڑا نہیں ہے, دیکھ نہیں رہا, وہ بیٹھا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ طوفان کچھ بھی نہیں. اور اس کے لوگ مطمئن ہیں, اس کو جلال جلال پکار ہے کیونکہ خداوند تخت نہیں. آگے لکھا ہے بلکہ خداوند ہمیشہ تک. کب تک؟ 2025 کے جنوری تک, 26 کے. ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ جب تک ہم ہیں, ہماری اولاد ہے, ہماری اولاد کی اولاد ہے, جب تک یہ دنیا قائم ہے, جب تک خداوند یسوع واپس نہیں آ جائے, اس کے بعد بھی خداوند تخت نشین ہے. ہاللیلویا. آپ کو لگ نہیں رہا کہ خداوند تخت نشین ہے؟ خداوند تخت نشین ہے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو بتائیں خداوند تخت نشین ہے, خداوند طوفان میں تخت نشین ہے. کانفیڈنس کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. میری زندگی میں آنے والے دنوں میں جتنے مرضی طوفان ہیں, خداوند وہ ہمیشہ تخت نشین ہے. آگے لکھا ہے جو آخری آیت ہے 11ویں آیت, خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا. اپنے لوگوں کو طوفان جتنے مرضی ہیں ہمیں وہ ہلا نہیں سکتے, کیونکہ خداوند زور بخشے گا. اور اصل عبرانی جو لفظ ہے اس میں زور کا, وہ یہ کہ ان کو قدرت دے گا کہ وہ طوفانوں کو جاری کرے, کیونکہ ان کے اندر خداوند کا کلام ہے, اپنے اس کلام کو جاری کرے. جب بنی اسرائیل ملک موعود میں جا رہے تھے اور فرعون کی فوجیں پیچھے تھیں, زبور 136 ہم نے گایا بھی, تو کیا ہوا تھا؟ آخری اس کا حصہ کیا ہم گاتے ہیں؟ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو کیسے کیا تھا؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کبھی پڑھ کے دیکھا ہے اسے؟ یاد ہے آپ کو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ اپنی لاٹھی کو سرخ کیا تھا اور پھر کیا ہوا تھا؟ 2 حصے ہو گیا تھا. کوئی اس میں وہ سائنس بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا؟ سائنس بتاتی ہے کہ جی ہوا چلی اور یہ 2 حصوں میں پانی ہو, مگر ہوا تو چلی, وہ کھڑا کیسے رہا؟ خدا کی قدرت سے. خدا کا کلام تھا, خدا کی آواز
میں قدرت ہے، خدا کی آواز میں جلال ہے۔ آپ کے سامنے سمندر بھی ہوں اس نئے سال میں، اگر آپ خداوند کے کلام میں قائم رہیں گے، اس کی آواز آپ کے اندر ہو، تو یہ دو حصے ہو جائیں گے آپ کے سمندر۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ زور بخشے گا، کیا لکھا ہے؟ وہ زور بخشے گا۔ آگے لکھا ہے خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ سلامتی کے لیے لفظ جو یہاں پر آیا وہ شلوم ہے، اور شلوم کے بڑے معنی ہیں، شالیم بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے کاملیت۔ لکھا ہے سلامتی کی برکت دے گا، آپ کی زندگی میں کاملیت ہوگی، آپ کی زندگی میں سالم بھی اسی سے ہے، یعنی کمپلیٹنس ہوگی، سالم اسی سے۔ آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، شالوم کا ایک یہ بھی مطلب ہے، آپ کی زندگی میں آتشی ہوگی، یعنی پیس ہوگا، امن ہوگا، آپ کی زندگی میں اضطراب، کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند ایسی برکت دے گا، آپ کو زور دے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں گے، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا کا شالوم آپ کے اندر ہوگا، کیونکہ آپ خدا کی آواز یہ کام کرے گی۔ آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر ہم اسے یہاں پر ہم اس کلوز کریں گے۔ سلاطین کی پہلی کتاب 19واں باب، یہاں پر بھی انہی تمام باتوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ایلیا کا ذکر ہے۔ ایلیا ڈپریس تھا، یہاں تک ڈپریس تھا کہ اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا۔ آج کل ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، یہاں تک ڈپریشن آ جاتی کہ لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہے 19ویں باب کی 11ویں آیت میں 11ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو اپنے وقت میں اسے 18ویں باب اور 19ویں باب کو پڑھ کے دیکھنا ہے، ایلیا کے جو ایلیا کے ذریعے سے خدا نے قدرت کو ظاہر کیا تھا۔ اب یہاں پر ایلیا کا سامنا اس سے پہلے بال کے نبیوں سے تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایلیا نے کہا کہ زور سے چلاؤ شاید تمہارا خدا سوتا ہے، اور خود ایلیا نے کہا کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور آگ نازل ہوئی، اور ایلیا نے کہا بارش ہو تو بارش ہوئی۔ یہ قدرتی تمام طوفانوں کو ایلیا نے کے زور میں خدا نے اس کو زور دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر خدا کی آواز تھی، خدا کا کلام تھا، ایسا کیا تھا۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت، ہماری طرح کا انسان تھا، کوئی اسپیشل نہیں تھا۔ ہاں اس کے اندر جو آواز تھی وہ اسپیشل تھی، جو اس کو زور بخش رہی تھی۔ یہاں پر وہ اس ورڈ پہ، اس پوائنٹ پر آ گیا ہوا کہ اتنی بڑی فتح کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی، بھسم کر دیا قربان گاہ کو، تو سب کچھ چٹ کر دیا، اور وہ پھر بھی بھاگا اور اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا، مگر خدا کا کلام کیسے آیا؟ لکھا ہے 11ویں آیت میں، اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا، اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے۔ دیکھیں کیسا طوفان ہے، تند آندھی، پہلے ونڈ آئی ہے، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے پر خداوند آندھی میں نہیں تھا، اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلے میں نہیں تھا، اور زلزلے کے بعد آگ آئی۔ اب وہ جو آپ نے زبور پڑھا ہے اس میں کیا تھا؟ پانی سے ہوا اٹھی، ہوا نے بادلوں کو لے کے آئی، ہوا، تند آندھی، پھر زلزلہ کیسے ہلا دیا وہ سارے لبنان کے کوئے ہرمون کو، اور پھر یہاں پر آگ، خداوند کی آواز آگ کو چیر ڈالتی ہے۔ یہاں پر آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہلکی آواز آئی، اور یہ خدا تھا، دبی ہلکی آواز۔
خداوند طوفانوں کے لیے گرجتا ہے، مگر آپ کے لیے، میرے لیے دبی ہلکی آواز۔ ہاللیلویا۔ اس کا ایک مقصد ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں وسپر، وسپر کرنا، سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے، یہ سرگوشی ہوتی ہے۔ اور اس آواز کو سننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کان لگانا پڑتا ہے، اور اس آواز میں ایک نزدیکی آتی ہے، آپ اس کے اور قریب ہو جاتے ہیں جو آپ سے بول رہا ہوتا ہے۔ خداوند ہم سے ایسی توقع کرتا ہے اس سال کہ جب وہ ہلکی آواز میں بولے تو ہم اپنا کان اس کے پاس لے جائیں، اتنے قریب کہ اس کا منہ اور ہمارا کان قریب ہو، فاصلہ کم ہو جائے۔ ایسی قربت اس سال میں خداوند ہم سے توقع کرتا ہے، تو یہ سارے طوفان خداوند کے آگے زیر ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔